الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بھائی نے سوال کیا کہ اہل سنت حضرات اذان سے پہلے نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لہذا یہ اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ تو اہل سنت والے اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی، اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حکم باری تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی قرآن اور حدیث میں کہیں ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ باب استحباب القول فصل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ باب ما یقول اذا سمع المؤذن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلہ کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اس حدیث مبارک میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، لیکن پہلے پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، لہذا اذان سے پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی پہلے پڑھے تو باعث برکت ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں نہ پڑھنا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔